گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی فکر مجتمع نہیں ہوگی بلکہ آپ کی فکریں مختلف ہوں گی، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو پھر پوری زندگی کے اندر آپ ایک کام بھی نہیں کر سکیں گے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو مولائے روم بھی کہتے ہیں، ان کی سوانح عمری لکھی ہے علامہ شبلی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اس کتاب کا نام ہے سوانح مولانا روم، اس کتاب کا نام ہے۔ اس کے اندر مثنوی شریف کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ یہ جو مجنوں تھا یہ لیلا کی ملاقات کے لیے نکلا۔ مجنوں کہاں نکلا؟ لیلا کی ملاقات کے لیے۔ اور لیلا کی ملاقات کے لیے نکلا تو ایک اونٹنی کے اوپر سوار ہوا، اور وہ اونٹنی ایسی اونٹنی تھی کہ انہی دنوں کے اندر اس اونٹنی نے ایک بچہ دیا تھا۔ اونٹنی کا ایک بچہ بھی تھا، نومولود بچہ تھا، چند دن ہوئے تھے۔ تو اس اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے وہ نکلا لیلا کی ملاقات کے لیے۔ اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے نکلا لیلا کی ملاقات کے لیے۔ تو اب اس اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر ایک مقام کے اوپر پہنچا تو پھر توجہ گئی لیلا کی طرف، تو سوچوں کے اندر گم ہو گیا۔ جب سوچوں کے اندر گم ہو گیا تو اونٹنی سے غافل ہوا۔ جب اونٹنی سے غافل ہوا تو اونٹنی نے جب دیکھا کہ یہ بندہ تو مجھ سے غافل ہو گیا، تو اپنے بچے کی پرواہ کرتے ہوئے گھر واپس آ گئی بچے کو دودھ پلانے کے لیے۔ میں نے آپ کو بتایا نا نومولود بچہ تھا اس کا، تو اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے گھر واپس آ گئی۔ تو پھر کیا ہوا، جس وقت اس کو ہوش آیا، ہو میں تو ملاقات کے لیے جا رہا تھا، اونٹنی تو واپس چلی گئی، پھر گھر واپس آتا ہے، اونٹنی کو پکڑتا ہے، پھر ایک مقام کے اوپر آتا ہے، پھر سوچ آتی ہے، پھر واپس آتا ہے۔ یہاں تک کہ مولانا روم لکھتے ہیں مثنوی کے اندر کہ کئی دفعہ یہ معاملہ ہوا، ہوتا رہا، یہاں تک کہ کئی مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ کئی مہینے گزر گئے، نہ وہ ملاقات کر سکا، نہ وہ کوئی اور دنیا کا کام کر سکا۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو انسان کا بھی یہی ہے، یاد رکھیں۔ پھر مولانا روم اس کا ایک نتیجہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ کہ انسانی جو زندگی یہ بھی اسی طرح روح اور نفس کے درمیان لڑائی کے اندر، فائٹنگ کے اندر ہی گزر جاتی ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اس گفتگو کا خلاصہ یہ کہ کبھی آپ کی سوچ جائے گی اس طرف، کبھی جائے گی اس طرف، کبھی جائے گی اس طرف، کبھی جائے گی اس طرف، تو آپ ایک کام بھی نہیں کر سکیں گے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ کبھی آپ دائیں طرف، کبھی آپ بائیں طرف، تو کیا ہوگا؟ زندگی کے اندر آپ ایک کام بھی نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جب آپ کی سوچ ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جائے گی، آپ کی سوچ ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جائے گی، اور وہ سوچ آپ کی فکر آخرت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ مقصد اور مشن آپ کے پیش نظر ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ دین اور دنیا ہر مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائیں گے۔